فرمائیں۔ میرے امام ربانی کی دیگر گوشہ حضرت قبلہ پیر سائیں محمد ایوب جان صاحب سرہندی فاروقی آپ کو میں مہمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ سرہند شریف، جیوے جیوے نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے مشائخ حضرات، ہمارے میزبان مکرم و محترم قبلہ محبوب الہی نسیم صاحب، اور نسیم کی معنی ہوتی ہے صبح کو جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اس کو نسیم کہا جاتا ہے، اور اسی نسیم کو کہا گیا ہے کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن، کہ اے نسیم ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اب اس علاقے کو چھوڑ، اب جا مدینہ منورہ میں، اور جاتے ہی پہلے ہم گناہگاروں کی سلام عرض کر۔ تو حضرت کے حکم کے مطابق میں یہاں پہ حاضر ہوا، اور دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہوئی اور مسرت ہوئی کہ حضرت مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے وہ باغ مکمل ہو چکا، اس کا پھل، اس کا فروٹ، اس کے پھولوں کی خوشبو سے یہ علاقہ معطر ہو رہا ہے۔ عزیزان من، حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مکتوبات امام ربانی نے بھی لکھا ہے، اور جامع الکرامات اولیاء میں علامہ یوسف نبہانی جو حجاز کے عرب عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب بیروت میں چھپی ہے، اس فقیر کے پاس لائبریری میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں پہ تقریر میں کیا کرتا، ایسے فلسفیانہ انداز میں علماء کرام نے تقاریر کی ہیں کہ اس میں ہر ایک چیز میں ایک نیا نیا نکتہ ملتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس ایک ایک نکتے کے لیے پہ بات کی جائے، کون سے نکات کو سمیٹ لوں، کون سی نکات پہ بات کروں، لیکن میں فقط علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی کہ اللہ عز و جل سمجھ بے پرواہ ہے، اللہ قیامت کے دن مجھ سے کیا سلوک کرے گا، تو ان کو الہام ہوا کہ اے احمد میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو ان کو پھر ذہن میں آیا کہ اللہ نے مجھے تو معاف کر دیا، مجھے تو بخش دیا، اس مقام پہ جو مفلحون اور فائزون کا اشارہ کیا گیا مجھے تو مقام مل چکا، میرے مریدوں کا پتہ نہیں کیا کیا بنے گا۔ تو اللہ نے ان کو دوبارہ الہام کیا، اے احمد میں نے تجھے بھی معاف کیا، تیرے مریدوں کو بھی معاف کر دیا۔ پھر ان کو ہوا کہ میرے مرید یہ یہاں پہ موجود ہیں، ان کے خلفاء بنیں گے، جیسے آج وادی عدید شریف کے مریدین اور خلفاء کئی نسبتوں سے مل کے پھر حضرت مجد الفسانی کے غلامی میں آتے ہیں، مرید بنتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، اور وہ مریدی لیتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کو تشویش ہوئی کہ کل وادی عدید شریف کے مرید کہیں گے کہ صاحب آپ نے کہا تھا مریدوں کو، ہم تو کئی نسبتوں کے کئی بعد میں مرید ہوئے ہیں، ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ کی طرف سے تیسری بار پھر الہام ہوتا ہے کہ اے احمد میں نے تجھے معاف کیا، تیرے مریدوں کو معاف کیا، اور تیرے مریدوں کے مرید قیامت تک جو بھی آئیں گے سب کو میں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے احمد میں تجھ سے اتنا خوش ہوں، جس کہ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا کہا ہے قرآن مجید میں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے احمد میں نے تجھے معاف کر دیا، میں تجھ سے اتنا خوش ہوں کہ حتیٰ کہ علامہ یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ حتیٰ ان الامام المہدی سیکون علی ہذہ الطریقۃ الشریفہ، وہ فرماتے ہیں، علامہ یوسف نبہانی لکھتے ہیں اور مکتوبات امام ربانی میں بھی موجود ہے کہ حتیٰ کہ
امام مہدی آئے گا، اے مجھ احمد سرہندی میں نے تیرے مریدوں کو تو معاف کیا، مریدوں تک قیامت تک معاف کیا، اور امام ربانی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اب میرے تمام مرید جو قیامت تک ہوں گے بے شک واضح عدیل شریف میں ہوں، لیکن امام ربانی نے اس وقت کو دیکھ لیا تھا، تعارف کروا دیا تھا، شکلیں بھی دکھائی گئی تھی، تعارف فلاں ابن فلاں کے حساب سے ان کو تعارف بھی کروا دیا تھا۔ تو حضرت مجدد الفسانی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ میں نے تجھے تو معاف کیا، تیرے مریدوں کو قیامت تک جو تیرے سلسلے میں داخل ہوں گے ان کو تو میں نے معاف کر لیا، میں تجھ سے اتنا خوش ہوں کہ امام مہدی آئے گا وہ بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہی چلائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ علامہ یوسف نبہانی نے بھی گواہی دی ہے۔ اور نقشبندیوں مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کا وہ سلسلہ ہے، وہ سلسلہ ہے۔ آج کل میں تو دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوائے لگائے ہوئے ہیں، کسی نے خضاب پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے، کسی نے کالی پگڑی پہ فتویٰ لگایا ہے، اور چھوڑو ان چیزوں کو، بند کرو یہ بات، کفر کے فتوے مت لگاؤ، آؤ امام ربانی کے مکتوبات امام ربانی کھول کے بیٹھو، سب چیزوں کا حل وہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑا حل حضرت مجدد الفسانی نے مکتوبات امام ربانی میں لکھا ہے کہ ما خدا را بعام پرستین کے رب محمد است، اس چیز کو بنیاد بنا کے آپ رکھیں۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں خدا کو اس لیے خدا کو کی پرستش کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان من، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو آباد و شاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے سائے کو قائم و دائم رکھے۔ اور آپ میں تقاریر سن رہا تھا، ایک ایک نقطے کو میں غور سے سن رہا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ صاحب ان کی شبیہ ہو آ گئی۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے نقشبندیوں کے لیے کہ حضرت کو کہتے ہیں کہ آپ شبیہ حضرت امام معصوم صاحب کے رحمت اللہ تعالی کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت باقی باللہ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام ربانی کے مرشد ہیں، ان کے پاس مہمان آ گئے تو ایک کہا کہ مہمان آئے، کہاں سے ان کی ضیافت کروں، کہاں سے شب بسری ہوگی ان کی؟ تو انہوں نے فرمایا اپنے وہاں پہ کہ ہے کوئی ایسا شخص جو میرے اس مہمان کو کھانا کھلائے، رات کو اس کو قیام و طعام کا انتظام کرے، اور جو کچھ وہ مانگے گا وہ دے دوں گا۔ وہ لوگ تھے، اس نے ایک نان پائی تھا، اس نے حضور یہ مہمان میرے حوالے کریں، مہمان کو لے گیا، کھانا کھلایا، دوسرے دن صبح کو لے آیا، حضور آپ کے ان مہمان سے پوچھا کہ آپ کی خدمت مدارات کی؟ حضور میری بڑی اچھی اس نے خدمت کی، بہت اچھا کھانا کھلایا، صبح کو بھی کھانا کھلایا ہے، اب آپ کے پاس لے آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب تو کہ تمہیں کیا چاہیے، بتاؤ میں دیتا ہوں۔ تو اس نان بائی نے کہا کہ حضور مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ تو ایک توجہ کے ساتھ اس کو تمام منازل طے کروا کے اس مقام پہ فائز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس نان بھائی نے خیال کیا کہ ہاں واقعی میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں، وہ مقام میں پہنچا ہوں۔ جب اس نے نان بھائی نے جب یہ دیکھا خیال کیا، لیکن پھر عرض کہ حضور آپ نے تو مجھے واقعی اس مقام پہ فائز کر دیا، لیکن یہ پری اور چڑیوٹ کے لوگ تو یقین نہیں کریں گے کہ آپ اس مقام پہ فائز ہیں، اب شکل بھی میری آپ جیسی بنا دیں۔ آپ نے کہا اٹھو، بازو سے پکڑا، مسجد کے اندر لے گئے، مراقبہ کروایا، چادر رکھی، باہر آئے تو لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ دو امام باقی آ رہے ہیں، دو باقی باللہ باہر آ رہے ہیں۔ لیکن پھر دیکھا کہ ایک باقی باللہ وہ آ کے ہم کلام ہوا، دوسرا باقی باللہ جو ہے اس کے قدم گڑ کھڑا رہے ہیں۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت کو اگر آپ وہ شبیہ ہے تو یہ شبیہ تو نقشبندیوں کا اصول ہے۔ یہ حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوض و برکات ہیں، ان کے فیوض و برکات میں آپ کو بھی اپیل کرتا ہوں آپ ان کی محبت میں مستغرق ہو جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی شبیہ وہ شبیہ بنتی ہے نہیں بنتی، یہ فقیر ضامن ہے اس میں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان من، اور اس خانقاہ سے محبت کرنا، حضرت امام محمد معصوم عروۃ الوثقیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں تمام مریدین اور خلفاء کو، جو حضرت نے ایک بات کر کے ایک نقطے کو چھیڑا تھا، اسی نقطے کو میں
ایک بات کرنا میرے ذہن میں بات آئی، حضرت امام محمد معصوم اور وسطیٰ کا زمانہ ہے، آدم بن نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ تشریف لاتے ہیں وہاں پہ، جب وہاں پہ وہ آتے ہیں تو ان کو وہاں کے خلفاء اور مریدین اور خادمین نے کہا کہ حضور پہلے جب آپ آیا کرتے تھے یہاں پہ سرہند شریف میں تو دور سواری سے اترا کرتے تھے، آج آپ سواری پہ گھوڑے پہ بیٹھ کر سرہند شریف میں آئے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت آدم بن نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہاں میں تو واقعی پہلے باہر تھا، اس وقت میرا مرشد امام ربانی موجود تھا، اب چونکہ یہ بھی خلیفہ ہیں میں بھی خلیفہ ہوں، میں عزت و احترام ضرور کرتا ہوں، انہی کی زیارت کے لیے آیا ہوں، لیکن جتنی عزت جتنا احترام میں ان کے والد امام ربانی کا کرتا تھا اتنی عزت اور اتنا احترام کرنا میرے لیے لازم نہیں ہے۔ جب رات ہوتی ہے حضرت حویلی میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ جو خادم وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ بھی خدمت کرتے ہیں وہاں ہماری کی آپ نے، جو خادم وہاں بیٹھا ہے وہ خادم اس نے یہ ساری ماجرا یہ قصہ حضرت امام محمد معصوم کا بتایا۔ حضرت امام محمد معصوم عروۃ الوثقیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ آدم بن نوری کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ میرے والد کا مرید ہو کے یہ الفاظ کہتا ہے ماں بن نوری را بے نور کرتا ہے، کہ بن نوری کو میں نے بے نور کر دیا، اس کی تمام ولایت کو میں نے سلب کر لیا، اس کے قلب کے جتنے بھی لطائف تھے خفی اور اخفا کے وہ تمام کے تمام میں نے ختم کر دیے۔ چلے گئے حویلی میں، صبح ہوئی تو جو لوگ آئے، ایک ہوتا ہے پیر طریقت، ایک ہوتا ہے پیر صحبت، تو ان کے وہ مرید بھی تھے ان کے، اور صحبت میں جو حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ جب مراقبہ میں بیٹھے تو انہوں نے مریدوں نے دیکھا کہ ہمیں جو کچھ میسر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان کو بھی محسوس ہوا کہ مجھ سے کچھ نکل نہیں رہا ہے، وہ جو اللہ کے نور کی شعائیں ہیں، اللہ کے نور کے رنگ ہیں، وہ انوار و تجلیات مجھ سے خارج نہیں ہو رہے ہیں، یہ کیا بات ہے، کس طریقے سے ہوا ہوں؟ اللہ کے نور کے رنگ ہیں، جس ہم یہ رنگ دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے اللہ کے رنگ ہیں، اللہ کا رنگ کا نور، اللہ کے نور کا رنگ سفید بھی ہے، گلابی بھی ہے، پیلا بھی ہے، نیلا بھی ہے، بلکہ کالا بھی اللہ کے نور کے ایک رنگ ہے، وہ کالا بھی رنگ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ ہیں، تو وہ اللہ کے رنگ، یہ چادریں دیکھتے ہیں نا آپ لوگوں کے پاس، کسی کے پاس لال چادر ہے، وہ اصل میں ابھی اب لوگوں کو پتہ نہیں، ہم تو ویسے ہی جنگلوں میں چل رہے ہیں۔ لال چادر کا مطلب ہے کہ اللہ مرشد کہتا ہے کہ اس کو لال چادر دو، منع اس کو اللہ نے اس لطیفے پہ پہنچا دیا ہے، اس کو پیلی چادر دو، منع اس کے اللہ نے اس کو اس مقام پہ فائز کر دیا ہے۔ بہرحال وہ اور قصہ ہے۔ تو حضرت امام محمد معصوم عروۃ الوثقیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھا، اس نے کہا جب مراقبہ ختم کیا انہوں نے توڑ دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو اس خادم کھڑا تھا، خادم نے آگے ماجرا بتائی اور فرمانے لگے کہ حضرت امام محمد معصوم ناراض ہو گئے، امام محمد معصوم عروۃ الوثقیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا ہے حضرت امام صاحب نے کہ ماں بن نوری را بے نور کر دیں، اور بن نوری بے نور ہو گیا۔ پھر آئے، چیخے، چلائے، گڑ گڑائے، منت سماجت کی، آپ نے فرمایا کہ اے آدم تجھے یہ جرت کیسے ہوئی کہ میرے والد کا مرید ہو کے تو میری اتنی عزت شان اور توقیر نہیں کرے گا؟ تجھے یہ جرت یہ الفاظ کہتے ہوئے تجھے جرت کیسے ہوئی؟ تم نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ تو وہ معافی مانگی۔ تو پھر آخر میں جب زیادہ انہوں نے منت سماجت کی تو آپ نے فرمایا کہ بن نوری را بانور و اولاد اشرا بے نور کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بن نوری کو میں نے وہ اپنی امانتیں جو میں نے اس کی سلب کی تھی وہ میں نے لوٹا دی ہیں، لیکن اس کی اولاد کا مطلب روحانی اولاد بھی ہے، اس کے شاگرد بھی ان کو میں نے بے نور کر دیا، وہ بے نور ہی قیامت تک رہیں گے۔ تو وہ جتنے بھی مرید ہیں حضرت کے، جتنے بھی حضرت کے قبلہ گاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین ہیں، ان کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک وادی ہے، یہ تصوف و طریقت کی نہایت ہی خطرناک، نہایت ہی نازک، مضبوط بھی ہے لیکن نازک بھی اتنی حد کی نازک ہے کہ آپ کو کیا کہوں کہ چورا شریف کو جو وہاں پہ اعداد ملا ہے کیسے
کیسے اعزاز ملا ہے سب کو پتا ہے. وہ 4 پاؤں والا جانور بیٹھا تھا, 4 پاؤں والے جانور کو سردی میں دیکھ کے انہوں نے اپنے گود میں اٹھایا ہے, اٹھا کے لے آئے ہیں, لا کے اپنے بستر پہ سلا دیا ہے. آپ نے فرمایا میں سرند شریف کبھی کبھی آتا ہوں, یہ سرند شریف کا ہی رہنے والا ہے اور اس کو سردی میں ٹھٹھر رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے اس کو سردی میں, اس کو میں لاؤں. جب وہاں پہ اس وقت خلیفہ تھے ان کو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اٹھو, وہ میرا ایک عاشق صادق, میرا مرید, میرا خلیفہ اور میرا سچا عاشق آج آیا ہے. اس نے میرے گلی کے اس شہر کے جانوروں کی بھی عزت کی ہے. اب تم جاؤ. وہاں پہ آئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت چوراہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمین پہ ٹھنڈے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نیند کہاں آتی ہے اتنی شدید سردی میں. جب یہ دیکھا اپنا بستر لے آئے اور اپنے بستر پہ اس چارپائی پہ اس جانور کو رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طریقے کی انہوں نے عزت کی. یہ وہ عزت انہوں نے اس گاؤں کے, اس علاقے کے, اس شہر کے جانوروں کی عزت کی, تو اس کی وجہ سے یہ عزت چورا شریف کی ہے. آپ دیکھ انشاءاللہ یہ عزت قیامت تک قائم رہے گی. عزیزان من, آخر میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی نے فرمایا ان کا مقام یہ, آپ تو خوش نصیب ہیں, ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے مرید ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ مجھے بلاتا ہے آسمانوں پہ, کبھی کبھی میں خود اپنے طور پہ چلا جاتا ہوں اور کبھی کبھی میں نہیں جاتا, اللہ بھی نہیں بلاتا. خیال کرتا ہوں, اچانک آنکھیں کھولتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ میں رسول اللہ کی دربار میں ہوں اور اس مقام پہ فائز ہوں. میں آسمانوں پہ چلا جاتا ہوں. تو حضرت رحمان بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں چورا شریف میں, ہم بیٹھے عیدگاہ شریف میں, ہم بیٹھے ہیں وادی عدیر شریف میں, ہم بیٹھے ہیں علی پور سیدہ میں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آسمانوں پہ جاتے ہیں, آسمانوں سے واپس آتے ہیں. اور حافظ شیرازی بھی کہتا ہے کہ رسیدم بے مقام کے لا مقام آجاز, نہ نام روئے زمینوں نہ آسمان آجاز, بوادی کہ گزشتم نہ جائے چون و چراست, نہ جن و آدم و ملک و پری آجاز. تو یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اوپر جاتے ہیں آسمانوں پہ واپس آتے ہیں. تو رحمان بابا سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور ان کی سپیڈ کیا ہے, ان کی رفتار کیا ہے, یہ کروڑوں موری صاحب ہیں, یہ تو زمین پہ بیٹھے رہتے ہیں, ادھر ہی کہتے ہیں کہ ہم آسمان پہ گئے, ادھر ہی کہتے ہیں کہ ہم آسمان سے نیچے آ گئے ہیں, یہاں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو حضرت رحمان بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا کہ یہ قدم در عرش پر رسی مال دے رفتار در درویشانو. اور رحمان بابا فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی آپ نے مجھ سے رفتار پوچھی ہے, رفتار کا تو پتہ نہیں ہے. ایک قدم یہاں سے اٹھا کے وہاں کرتے ہیں, چورا شریف میں بیٹھے ہیں, یہاں سے اٹھا کے یوں کرتے ہیں تو عرش عظیم تک پہنچتا ہے. بیٹھے ہیں وادی عدیر شریف میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ایک قدم اٹھاتے ہیں وہ عرش عظیم تک پہنچتا ہے. اور کہتے ہیں کہ مال دے رفتار درویشانو, یہ درویشوں کی, اللہ کے ولیوں کی رفتار میں نے اپنے ان آنکھوں سے دیکھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کا سایہ قائم و دائم رکھے مریدین پہ, ملک و ملت پہ. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آباد رکھے, شاد رکھے. رب کائنات سے دعا ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ مرید بھی دعا کریں. وہ ان کا نقطہ اصل میں یہ تھا کہ پس غائبانہ کی دعا مقبول ہوتی ہے, ان دعاؤں کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.